الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس مثنوی کا سلسلہ چل پڑا ہے، آج کا چوتھا درس ہے۔ تیسرے درس کا آخری شعر پڑھا جا رہا ہے پھر سے ایک مرتبہ، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج کے درس کے اشعار پڑھے جائیں گے۔ سر من از نالے من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست۔ مولانا فرماتے ہیں میرا راز میری آہو زاری سے دور نہیں، لیکن آنکھ اور کان کو وہ نور حاصل نہیں کہ اس کو دیکھ سکے۔ اب آپ دیکھیے، ہر آنکھ ہر کان اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے جو سامنے والے پر گزرتی ہے حالت۔ بعض لوگ آنکھ ہونے کے باوجود بھی دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ ضروری ہے کہ ان کے اندر وہ باطنی کیفیت پیدا ہو۔ بھوک کی شدت وہی محسوس کر سکتا ہے جو بھوکا ہو، پیاس کی شدت وہی محسوس کر سکتا ہے جو پیاسا ہو۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ آنکھ تو ہے، لیکن آنکھ والا وہی ہو سکتا ہے جس کا باطن نور سے بھرا ہوا ہو، جس کا باطن منزہ و صاف ہو چکا ہو۔ ایسے شخص کے سامنے نالہ کیا جائے، ایسے شخص کے سامنے عشق کا اظہار کیا جائے جو عشق و محبت سے آشنا ہی نہ ہو، تو وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ اس کی آنکھ وہ چیز کو دیکھ نہیں سکے گی، اس کے کان وہ بات کو سمجھ نہیں سکے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی، تالے لگا دیے، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر اور کانوں پر پردے ڈال دیے۔ غور فرمائیے، ماہ نبوت سامنے موجود ہے، حضور آقا علیہ السلام کے چاند کو دو ٹکڑے کرنا بھی دیکھ رہے ہیں، حضور کے انگلیوں سے انگشتان مبارک سے پانی کا نکلنا بھی دیکھ رہے ہیں، کنکریوں کا کلمہ بھی پڑھنا دیکھ رہے ہیں، مگر ایمان لانے والے ایمان لا لیتے ہیں، ان کا باطن جاگ جاتا ہے، لیکن جن کا باطن نہیں جاگتا وہ تو ایمان نہ لائے۔ تو مولانا اسی طرح فرماتے ہیں میرے نالے قلبی سے وہی شخص واقف ہو سکتا ہے جس کا قلب صاف اور منزہ ہو جائے۔ میرے نالے قلبی کو سمجھنے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے، کیونکہ جو میرا نالے قلبی ہے وہ میرے مولا کی محبت میں جاری ہے۔ جب صفائی قلبی ہوگی تو
تو میرے نالے کا اثر اس پر بھی ہوگا اور اسے بھی بھید مل جائیں گے، اس پر بھی بھید کھل جائیں گے۔ اب جس کی صفائی قلب نہیں ہوگی، جس کا دل منزہ و پاک نہیں ہوگا، جس کا باطن صاف نہیں ہوگا، جس کا دل طاہر و مطہر نہیں ہوگا، اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ فہی کالحجارۃ واشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار۔ اللہ نے فرمایا ان دلوں کے بارے میں، ارے ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر تو پانی دیتا ہے لیکن ان کے دل سے کوئی چشمے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو ناظرین اکرام، مولانا نے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا، سر من از نالے من دور نیز، لیک چشم و گوش را دور نور نیست۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تنز جاں وہ جاز و جاز تن مستور نیز۔ کیا خوب فرماتے ہیں، تنز جاں وہ جاز تن مستور نیز، لیک کسرا دید و جاں دستور نیست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں بدن جان سے اور جان بدن سے دور نہیں، یعنی روح جان سے متصل ہے، جان روح سے متصل ہے، لیکن فرماتے ہیں لیکن کسی کے لیے بھی یہ دستور نہیں کہ وہ جان کو یعنی روح کو دیکھ سکتا ہو، حالانکہ روح ہمارے اندر ہی موجود ہے لیکن اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ فرماتے ہیں جسم اور روح میں ایک دوسرے کا قرب ہونے کے باوجود جسم کو روح نہیں دیکھ سکتی، اور حالانکہ اتنا تقرب ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو چیز قریب ہو وہ دکھائی دے یہ ضروری نہیں، جو چیز قریب ہو وہ چیز دکھائی دے یہ ضروری نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے قریب ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے قریب ہیں، ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، ایسی کئی لاتعداد چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب اس کو دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ آنکھ پہ کے جو پردے ہیں وہ ہٹیں، آنکھ پہ کے پردے ہٹیں، یہ کثافت ختم ہو، بندہ لطافت کی طرف جائے، آنکھ پر جو کثیف پردے ڈلے ہوئے ہیں وہ ہٹ جائیں۔ وہ کب ہٹیں گے؟ اپنے محبوب کی یاد سے، رب کائنات کے ذکر سے۔ بندے کی ذات بلند ہوگی، بلندیوں پر جائے گی، کثافت کے پردے ہٹیں گے، لطافت ہی لطافت کو پائے گا۔ ہمارے کانوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ کئی فرشتے پانی برسانے پر معمور ہے، کئی رزق پہنچانے پر معمور ہے، کئی فرشتوں کو اللہ نے رکھا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام پانی برساتے ہیں تو ان کے ماتحت کئی فرشتے ہیں۔ حاضرین محترم، کئی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ علماء نے فرمایا مخلوقات کی تعداد میں 90% تو فرشتے ہی ہیں خالی، تو اتنے ہونے کے باوجود پھر ہمیں دکھتے کیوں نہیں؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، شب قدر بھی قریب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ قدر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تنزل الملائکۃ والروح، زمین پر ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ کی مخلوقات کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہماری آنکھوں پر کثافت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نور کے جلووں کو کب دیکھ پائیں گے؟ کیوں یہ پردے ہٹنا چاہیے، یہ پردے ہٹنا چاہیے، یہ پردوں کو جو ہے چاک کرنا چاہیے۔ مثنوی گنج فخر راز میں شارح نے لکھا، اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے، بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آج میں نے اپنے معبود کو بہت قریب سے دیکھا۔ حضور نے پوچھا اے جبرائیل کتنے قریب سے دیکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ، میرے اور میرے مولا کے درمیان صرف 70,000 پردے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حاضرین محترم، ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کتنے دور ہیں، آپ غور فرمائیے۔ ہم جو ہے ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی باغ نیا کھل جائے باغ جاتے ہیں، کوئی نیا ڈیم بن جائے ڈیم جاتے ہیں، کوئی نئے محلات بنے محلات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چونکہ ہمارے دلوں میں ہے، اس میں اور زیادتی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کی محبت میں اللہ کے نور کے جلووں کے طالب بن جائیں۔ اب آگے مولانا فرماتے ہیں کہ اب بانسری کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بانسری میں جو تڑپ ہے، جو آواز آ رہی ہے، جو انسان کامل کے اندر سے جو درد اٹھ رہا ہے، وہ آخر درد ہے کیا؟ وہ درد کی روح ہے کیا؟ فرماتے ہیں آتش است این بانگ نایو نیست بات، ہر کے این آتش ندارد نیست بات۔ مولانا فرماتے ہیں یہ بانسری کی آواز ایک آگ ہجر ہے، یہ ہوا نہیں ہے، اور جو کوئی یہ آگ اپنے دل میں نہیں رکھتا، نیست بات فرماتے ہیں، خدا کرے کہ وہ نیست بات ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ اب یہ انسان کامل کی آواز ہے، یہ ایک عاشق کی آواز ہے۔ آگ جلتی بھی ہے اور جلا بھی دیتی ہے۔ آگ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، آگ کا کام جلنا بھی ہے اور جلانا بھی ہے، یعنی جو اس کی صحبت میں آتا ہے وہ اسے بھی جلا دیتی ہے۔ یہ بانسری کی جو آواز ہے، بنسری کی جو آواز ہے، جو عشق کی آواز ہے، اب جو اس کی صحبت میں آتا ہے، عارف کامل کی جو صحبت میں آتا ہے، جو اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، جو نیک لوگوں کی صحبت میں آتا ہے، صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی وہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اندر بھی وہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ تقوی کو اگر تم بچانا چاہتے ہو تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا نیک لوگوں کی مثال مشک جیسی ہے، اگر تم کچھ اس سے حاصل بھی نہ کرو گے لیکن اس کی خوشبو کو تو پاؤ گے، اور فرمایا برے لوگوں کی مثال کوئلے کی جیسی ہے، اگر تم اس سے کچھ نہ پاؤ گے بھی تو کچھ تو کالک تمہارے ہاتھ کو لگ جائے گی۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ مولانا نے بھی صحبت کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے
فرماتے ہیں یک زمانی صحبت اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا. فرماتے ہیں ایک زمانی صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک زمانہ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. پھر فرمایا مولانا، ہم اس شعر کی طرف آ جائیں کہ بانسری کی آواز یہ ایک آگ ہجر ہے، یہ ہوا نہیں ہے. آگ کی صحبت ایسی ہوتی ہے، عشق کی صحبت ایسی ہوتی ہے، محبت کی صحبت ایسی ہوتی ہے، جو بھی اس کے سائے میں آتا ہے اس کے اندر بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اب اللہ والوں کی صحبت سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اور جو اللہ والوں کی صحبت میں رہا، اللہ والوں کو دیکھا، مگر پھر بھی اس کے اندر کوئی تغیرات پیدا نہ ہوئے، تو اللہ والوں کو دوش نہ دے، اللہ والوں پہ الزام نہ لگائے، اللہ والوں پہ الزام نہ لگائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کی یہ زندگی جو اللہ کی محبت سے خالی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ نیست و نابود ہو جائے. کیونکہ ان عارفین کی نظر میں انسان کے جسم کا جوہر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کی یاد میں تڑپنا ہے، اللہ کے حجر و فراق میں بے چین ہونا ہے. حاضرین محترم، صحابہ کرام کا معاملہ بھی یہی تھا. اللہ کی محبت میں ان کے قلوب جلتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ان مبارک ہستیوں کے متعلق جو اللہ کی محبت میں تڑپنا جانتے ہیں. فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب مومنین کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جلنے لگتے ہیں. ایک طرف ترجمہ یہ آیا کہ ان کے دل روشن ہو اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ. جب اس کی آیات یا اس کی نشانیاں اس کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بلند ہونے لگتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل اللہ کے پاس اللہ کی محبت زندگی ہے اور اللہ سے غفلت موت ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کے واقعے کو نظام الدین اولیاء نے راحت المحبین میں نقل فرمایا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے تھے. آپ کے خلیفہ نے ایک گھاس کو توڑا. آپ نے ارشاد فرمایا تو نے بڑا غضب کر دیا، تو نے اپنی آخرت کو تباہ کر لیا. اس نے کہا حضرت میں نے ایسا کیا کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ترچیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو نے اس ترچیز کو توڑ کر ذکر الہی کو روک دیا. پہلا گناہ، پہلی خطا. پھر دوسرا، جب تک تو اس کو توڑنے کی طرف توجہ کرتا رہا تیرا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. ناظرین کرام غور فرمائیے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اہل اللہ کے پاس زندگی ہے اور اللہ سے غفلت بندے کی موت ہے. اس کے آگے مولانا فرماتے ہیں آتش عشقست کندر نئے فتات، جوش شے عشقست کندر میں فتات. یہ عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ عشق حقیقی کا جوش ہے جو محبت کی شراب میں چھلک رہا ہے. یہ عشق کی آگ
جب چونکہ بانسری خالی ہوتی ہے، بانسری خالی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک آواز ہوتی ہے، آواز کیفیت و سرور پیدا کرتی ہے، تو مولانا بتاتے ہیں ہم تو خالی ہیں، اگر ہمارے اندر کچھ ہے تو وہ عشق الہی ہے، اس کی محبت ہے، اس کی تڑپ ہے، اس کے جلووں کو پانے کا جذبہ ہے، ہمارے اندر تو یہی ہے۔ یہ عشق کی آگ جو بانسری میں لگی ہوئی ہے، ہماری ذات میں لگی ہوئی ہے، اس قدر لگی کہ اب ہمیں ہمارا ہی مکان نہیں ملتا، اب ہمیں ہمارا ہی پتہ نہیں ملتا۔ اس کے اندر جو آگ ہے، جو عشق الہی کی آگ لگ چکی ہے، اب وہ ہمارے اندر جو کچھ تھا اسے جلا چکی ہے، نہ اب ہمارے پاس نہ میں کا مقام ہے، نہ کوئی تکبر والی بات ہے، نہ کوئی شہوانی بات ہے، بس ایک ہی تڑپ ہے کہ ہم اپنے معشوق سے کیسے ملیں، اپنے محبوب سے کیسے ملیں، اپنے رب کا تقرب کیسے پائیں۔ شیخ ولی محمد نے مثنوی شریف کی اس شعر کی شرح میں لکھا ہے، عشق سے مراد ذات حق ہے۔ روایتوں میں آیا قلوب المؤمنین عرش اللہ۔ بہت سارے اولیاء نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک وقت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم رؤیا میں اپنے مراقبات و مشاہدات کی منزل میں عرش کے پاس پہنچے۔ عرش نے پوچھا بایزید کیا لینے آیا ہے؟ ارشاد فرمایا میں نے سنا الرحمن علی العرش استویٰ، تو عرش نے جھڑکی دے کر کہا جا، تیرا دل ہی عرش ہے جس میں تیرا رب موجود ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ والوں کے متعلق فرمایا بات یہ ہے کہ بندہ ٹٹولے تو صحیح، بندہ دیکھے تو صحیح کہ میرا رب میرے کتنے قریب ہے۔ احادیث پاک میں بھی آیا، اللہ پاک حدیث پاک میں آیا، آپ کے ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں چل کر جاتا ہے تو اس کا مولا دوڑ کے آتا ہے، وہ ایک بالشت آتا ہے تو وہ ایک ہاتھ آتا ہے۔ ارے ہمارا رب تو ہم سے قریب ہے، ہماری صدائیں بھی سنتا ہے، ہماری گفتگو بھی سنتا ہے، مگر ہم اس سے دور ہیں۔ ایک مقام پر صحابہ کرام نے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مقدسہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا معبود ہماری سنتا بھی ہے۔ وحی پاک نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے متعلق سوال کریں میرے متعلق تو فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے بے انتہا قریب ہے۔ مولانا اسی بات کو فرماتے ہیں کہ جب اس قربت کے احساس کو محسوس کر لیا جائے اور اس ذات سے ہمیں محبت ہو جائے تو مولانا فرماتے ہیں آتش عشق کا اندر نئے فتات، آتش عشق کا اندر نئے فتات، جوش سے عشق کندر میں فتات۔ یہ عشق کی آگ ہے جو بانسری کے اندر لگی ہوئی ہے، جو انسان کامل کے اندر موجود ہے۔ اب جب وہ آگ بھڑک گئی،
جب اس کی پہچان ہوئی تو منصور کو منصور بنا دیا، اس کی آگ عشق نے، اس کی محبت کی آگ نے بایزید بنا دیا، جامی بنا دیا، رومی بنا دیا رحمہم اللہ۔ کئی قطب بنائے، ابدال بنائے، غوث بنائے، اس کی محبت کی آتش نے وہ کام کر دکھائے، اس کی محبت کی چنگاری نے وہ کام کر دکھایا۔ جیسا کہ ہم نے درس اول میں مولانا روم کی زندگی کو ہم نے پڑھا تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے سال ہا سال فتوے دے رہے ہیں، مسائل شرعیہ سنا رہے ہیں، لیکن شمس تبریز نے آ کر ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ مولانا روم کو ان کی زندگی کا مقصد مل گیا، ان کے محبوب کے پاس پہنچنے کا راستہ مل گیا۔ حافظ کہتے ہیں، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں، عاشق کی حالت معشوق کی شان کا ایک پرتو ہے۔ عاشق کی حالت معشوق کی ایک شان کا پرتو ہے۔ آپ دیکھیں گے عاشقوں کو، اللہ کے محبوبوں کو دیکھیں گے، الگ الگ کیفیات میں موجود ہیں، لیکن اس کے محبوب کی شان ان میں ظاہر ہے، ان کے محبوب کی شان ان میں ظاہر ہے۔ چاہے آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو ہم کو یہ بات کا اندازہ ہوگا کہ ان کا بنانے والا کس شان کا ہوگا۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ اجمیر بابا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ شخصیات اس قدر کمال والی ہیں، اس قدر اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہیں، تو جس کی محبت میں انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے احباب کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے اقربا کو چھوڑا، نرم بستروں کو چھوڑ دیا، رات کی نیند کو چھوڑ دیا، وہ سخت دھوپوں میں چلتے رہے، سخت دھوپوں میں، سخت راتوں میں عبادت کرتے رہے، تو جس سے انہوں نے محبت کی ہے تو ان کا معشوق و محبوب کیسا ہوگا۔ یہ آگ کاش ہمارے اندر بھی لگ جائے، یہ محبت کی چنگاری ہمارے اندر بھی پھوٹ پڑے، اللہ کی محبت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، سچی محبت پیدا ہو جائے، وہ دکھاوے والی محبت پیدا نہ ہو، سچی محبت پیدا ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کو کہا، آتش عشق است کندر نئے فتاد، جوش سے عشق است کندر میں فتاد۔ اسی شعر پر جس کا ترجمہ پیش کیا گیا، تشریح پیش کی گئی، ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس رب کائنات کی بارگاہ میں ملتمس ہیں کہ رب کائنات ہمارے ہر گناہ کو، ہر خطا کو معاف فرما، ایسے گناہ جو ہم نے کھلے عام کیے ہیں تو اسے بھی معاف فرما، اور ایسی خطائیں، ایسے گناہ جو تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا مولا، تو اسے بھی معاف فرما۔ اے رب کائنات ہماری توبہ کو قبول فرما مولا، یہ رمضان کا مہینہ آخری عشرہ ہے مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما مولا، ہمارے قلوب کو تیری اطاعت کی طرف پھیر لے، ہمارے دلوں میں تیری محبت، ہمارے دلوں کو تیری محبت کا گہوارہ بنا دے، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے، جو بہنیں شادی کے قابل بیٹھی ہیں ان کا نیک نصیبہ فرما دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں کو دراز فرما، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما، حد نظر تک وسیع فرما۔ اے رب کائنات ہمیں نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات ہمارے دلوں میں تیرے محبوب کی محبت کا مولا گنجینہ بنا دے ہمارے دلوں کو۔ اے رب کائنات ہماری دعاؤں کو تیرے محبوب مکرم رسول معظم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔